آپ دیکھ رہے نیوز انسائیڈر کے ساتھ پروگرام اسپیشل رپورٹ. میں ہوں خالد مجید، جس میں دن بھر کی اہم خبریں پہنچائیں گے آپ تک. وزیر اعظم نریندر مودی نے روزگار میلہ سے خطاب کیا اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں میں نئے تعینات ہونے والے نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقرری نامے تقسیم کیے. اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے زور دے کر کہا کہ آج کا دن حکومت ہند کے مختلف محکموں میں ان نوجوانوں کے لیے نئی ذمہ داریوں کا آغاز ہے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو مختلف محکموں میں اپنی خدمات شروع کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مختلف کرداروں کے باوجود ان کا مشترکہ مقصد قومی خدمت ہے، جو کہ سب سے پہلے شہری کے اصول کے تحت ہے. وزیر اعظم نے ہندوستان کی آبادیاتی اور جمہوری بنیادوں کی بے مثال طاقتوں پر زور دیا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی نوجوانوں کی آبادی اور سب سے بڑی جمہوریت کے ساتھ ملکی اور عالمی سطح پر مستقبل کو تشکیل دینے کی منفرد صلاحیت رکھتا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی جانب سے امریکہ سے دوبارہ مذاکرات کے لیے مشروط آمادگی کا اظہار کیا گیا. غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق فرانسیسی اخبار کو دیے گئے انٹرویو میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے آمادہ ہیں. تاہم امریکہ کو مذاکرات کے دوران ایران پر حملے نہ کرنے کی ضمانت دینا ہوگی اور امریکہ غلطیوں کا ازالہ کرے تو مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایران کو جوہری تنصیبات پر نقصان کی تخمینے کے بعد معاوضہ طلب کرنے کا حق حاصل ہے. امریکہ نے ہی مذاکرات توڑ کر کارروائی کا آغاز کیا، اس لیے اب ضروری ہے کہ امریکہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول کرے. امریکہ کے حالیہ حملوں سے ایران کی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے. وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے شمال مشرقی دہلی میں 4 منزلہ عمارت گرنے کے حادثے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ سے تفصیلی رپورٹ طلب کی. محترمہ ریکھا گپتا نے سوشل میڈیا پر کہا کہ سلیم پور میں عمارت گرنے کے افسوسناک حادثے کی خبر ملی ہے. موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق 4 لوگوں کو بچا کر طبی امداد کے لیے نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا. یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ اس حادثے میں 2 قیمتی جانیں ضائع ہوئی. کابینہ وزیر مسٹر کپل مشرا جی اور اعلیٰ حکام کے ساتھ جائے وقوع کا دورہ کر رہے ہیں اور حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر سید تجمل نے نیشنل کانفرنس کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ 13 جولائی کی ہمارے لیے عظیم شہادتوں کا دن ہے، لیکن ان لوگوں کی امیدیں تھیں کہ ان کی اپنی چنی ہوئی سرکار ہے. وزیر اعلیٰ نے ابھی تک 13 جولائی کی چھٹی کو بحال کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. اگرچہ مرکز کے زیر انتظام یہ علاقہ ہے تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا رول کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پی ڈی پی کی جانب سے جب اسمبلی کے اندر بل لایا گیا تو اس پر نیشنل کانفرنس نے خاموشی اختیار کی. اگر تب خاموشی اختیار نہ کی ہوتی آج شاید اس طرح کا دن نہ دیکھنا پڑتا اور شاید اس کے لیے اجازت نہیں مانگنی پڑتی. وہیں سید تجمل نے یہ بھی کہا کہ میں گزارش کرتا ہوں جس طرح سے پہلے ان شہداء کو یاد کیا جاتا تھا، باضابطہ چھٹی منائی جاتی تھی اور دوبارہ اس طرح کی چیزیں ہوں اور عمر عبداللہ کے پاس پورے اختیارات ہیں، لیکن ہمارے لائے ہوئے ریزولوشن کا ساتھ نہیں دیا گیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ جہاں ہیں جن حالات میں بھی ہیں ان شہیدوں کو یاد کرنا، ان کے لیے فاتح خوانی کرنا، ان کی قبر پر پھول چڑھانا ہمارے لیے باعث فخر ہوگا اور جس طرح سے انہیں پہلے یاد کیا جاتا تھا اب بھی انہیں یاد کیا جائے. حکومت نے مرکزی داخلہ سیکریٹری گووند موہن کی میعاد اگلے سال اگست تک بڑھا دی. وزارت عملہ، عوامی شکایات اور پنشن امور نے جاری حکم نامے میں یہ کہا کہ مرکزی کابینہ کی تقرری کمیٹی نے 1999 بیچ کے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے آفیسر موجودہ داخلہ سیکریٹری گووند موہن کی مدت کار میں اگلے سال 22 اگست تک یعنی کہ اگلے احکامات تک توسیع کر دی. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سوفت انفرٹیلیٹی اینڈ ویمن کیئر سینٹر نے. 28 سال سے ہندوستان بھر کے بے اولاد جوڑوں کی اکلوتی امید. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 11 جولائی 2025 کو ساؤتھ بلاک نئی دہلی میں نیشنل کیڈٹ کور ایلمنی ایسوسی ایشن کی پہلی گورننگ کونسل میٹنگ کی صدارت کی.
NCCA-NNCC के मुताबिक कैडेट की एक फ्लैगशिप एसोसिएशन है जिसका मकसद साबिक और मौजूदा कैडेट्स को एक छतरे के नीचे लाकर कौम की तामीर के अमल में उनकी शिरकत को बढ़ाकर दुनिया की सबसे बड़ी वर्दी पहने नौजवानों की तंजीम को आगे बढ़ाना है। कतर में ईरान की जानिब से 23 जून 2025 को अमेरिकी फौजी अड्डे पर किए गए फिजाई हमले में नुकसान की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गई। खबर रसा एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले में एक डोम बाउसिंग आलात को नुकसान पहुंचा जो अमेरिकी महफूज मवासलात के लिए इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट तस्वीर का तज्जिया एसोसिएटेड प्रेस शो के जरिए किया गया। बिहार के हर 4 में से 3 वोटरों ने अपने इंदराज फार्म जमा कराए जिसमें 74.9% इंदराज हैं। वहीं इंदराजी फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख कबल 14 दिन बाकी हैं और बिहार के तकरीबन 7.90 करोड़ वोटरों में से 74% से ज्यादा वोटरों ने अपने फार्म जमा करवाए। SIR के दूसरे मरहले में ब्लॉक लेवल ऑफिसर घर घर जाकर वोटरों की मदद कर रहे हैं और उनके भरे हुए इंदराजी फार्म भी जमा कर रहे हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।